ججز کو بہت زیادہ تھریٹس مل رہی ہیں، دھمکیاں مل رہی ہیں، اور اب ان کو مشکوک کالز کا آنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اس وقت نشانے پر ہیں، اور ان کو ہائی کورٹ آفس کے اندر ایک مشکوک کال موصول ہوئی، اور بتانے والے نے بتایا کہ جی وہ ڈی جی ایف آئی اے بول رہا ہے، لیکن اس کے بعد جب تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ وہ ڈی جی ایف آئی اے نہیں تھا، لیکن یہ کال ڈی جی ایف آئی اے کے آفس سے ہی آئی، اور پھر کچھ مشکوک ایس ایم ایس اور میسیجز بھی آئے واٹس ایپ پہ، جس کے بعد انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے اور ساری سچویشن ایف آئی اے کے حوالے کی ہے کہ وہ اس کے بارے میں چیک کریں اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ یہ سلسلہ اس لیے شروع ہوا ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری پاکستان مسلم لیگ نواز کے 3 ہارے ہوئے امیدوار جن کو فارم 47 کے تحت جتوایا گیا ہے اسلام آباد میں، ان کا مقدمہ سن رہے ہیں، اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان 6 ججز میں بھی شامل ہیں جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز میں شامل ہیں، لیکن طارق محمود جہانگیری صاحب اس لیے اس وقت نشانے پر آ گئے ہیں جی کہ اگر یہ 3 سیٹیں اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی تینوں سیٹیں مسلم لیگ نواز فارغ ہوتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہے، تو یہ بارش کا پہلا قطرہ ہوگا، اور اگر یہ 3 وکٹیں گرتی ہیں تو اس کے بعد پھر وکٹوں کے گرنے کا ایک تانتا بن جائے گا، اور یہ جو فیک نتیجوں کے مطابق فارم 47 کے تحت اس وقت قابض ہیں اقتدار کے ایوانوں میں، ان کی ہو جائے گی چھٹی، پنجاب سرکار کی بھی اور شہباز سرکار کی بھی۔ اس لیے یہ دھمکیوں کا سلسلہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا بڑھ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی عمران خان صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور عامر فاروق صاحب پہ بھی، دونوں پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ نیب ترامیم قلعدم قرار دینے کے خلاف حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل عمران خان صاحب نے جواب داخل کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ ایک بینچ کا فیصلہ بھی موجود ہے، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ میرے مقدمات مت سنیں، مجھے آپ پر اعتبار نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے آج پریس کانفرنس کی، اور سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خورشید صاحب نے اور روف حسن صاحب نے دونوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بہت سارے خطوط دکھا دیے سرینا عیسیٰ صاحب کے، قاضی صاحب کی اہلیہ کے، اور جو کچھ وہ خط لکھتے رہے عمران خان صاحب کے بارے میں، وہ سارے کے سارے جو تعصب پر مبنی تھے بلکہ نفرت پر مبنی تھے، وہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ میڈیا کو دکھا دیے، اور اس کی بنیاد پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں قاضی فیملی کی باقاعدہ طور پہ ایک رائے ہے، اور وہ بہت متعصبانہ رائے ہے، اس لیے قاضی صاحب کو چاہیے کہ اپنی بیگم کی بات مانیں اور میرے مقدمات مت سنیں، کیونکہ ان کی اہلیہ اور قاضی صاحب خود جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے کافی زیادہ تعصب برت رہے ہیں اور برت رہے تھے، تو لہٰذا یہ بھی ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ نیب ترامیم بالکل ختم نہیں کرنی چاہیے، اور اگر مجھے نقصان پہنچتا بھی ہے تو میں مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہوں، اور کیونکہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ جسٹس اختر من اللہ صاحب نے پوچھا تھا کہ اگر یہ نیب ترامیم ختم کی جاتی ہیں تو اس کا نقصان مجھے ہوگا، تو انہوں نے کہا جی کہ میں بالکل کلیئر ہوں کہ پاکستان بچنا چاہیے، پاکستان کے اندر لوٹ مار ختم ہونی چاہیے، اس لیے یہ کوئی اس بنیاد پہ میں نیب ترامیم کو سپورٹ نہیں کر سکتا کہ ذاتی طور پہ مجھے فائدہ پہنچے گا۔ نیب نے میرے خلاف کیس بنائے اور 1 کروڑ 80 لاکھ کے نیکلس کو 3 ارب 18 کروڑ کا بنا دیا، یہ بھی عمران خان صاحب نے لکھا ہے، اور قاضی صاحب کے پہ انہوں نے اعتراض بھی کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ قاضی صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ کرپشن کو بچانے کے لیے کی گئی ترامیم عوام کا قانون پر اعتبار اٹھا دیتی ہیں، اور ان قوانین کا مقصد ذاتی طور پہ شخصیات کو فائدہ پہنچانا ہے، لہٰذا آپ بھی انہی کے طرفدار ہیں، آپ جو ہیں اس معاملے میں اس مقدمے سے بھی آپ کو الگ ہو جانا چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم مقدمہ تھا، 20 سال سے لاپتہ شہری عتیق الرحمان کی بازیابی کا معاملہ تھا، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی ہے، اور عدالتی حکم کے باوجود اٹارنی جنرل پیش نہیں ہوئے، اور یہ امپورٹنٹ مقدمہ اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے یہ، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جب بھی کسی کو جبری گمشدہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آرمڈ فورسز نے بندہ اٹھا لیا ہے، اگر میں فیصلہ دے بھی دیتا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ سوچ نہیں سکتے ہم کتنے بے چین ہیں، ہم کتنے بے بس ہیں۔ یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کہہ رہے ہیں، ایک ہائی کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ ہم بے چین ہیں، بے بس ہیں، اور اگلی بات انہوں نے کہا کہ وفاقی وزراء کو عدالت میں طلب کیا لیکن کچھ نہ ہوا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ان کو بلایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی کچھ نہیں ہوا، اور اگلی بات وزیر اعظم، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو بھی بلایا گیا لیکن ان کے آنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا،
میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ جی وفاقی وزراء کو عدالت میں طلب کیا لیکن کچھ نہ ہوا، اور وزیر اعظم کو طلب کیا تو وہ بھی ایک ہکا بکا سا چہرہ بنا کے آ گئے اور ان کے ساتھ بھی کچھ نہیں تھا، اور جسٹس قیانی نے اپنا مائنڈ ظاہر کیا تو ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ انہیں بدنام کرنے کی مہم شروع کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزارت خارجہ کو سمن کریں گے کہ ایکسپیڈائٹ کریں اس معاملے کو، اور لاپتہ کمیشن کو ہدایت کی، رجسٹرار لاپتہ کمیشن کو بھی انہوں نے بھی کہا کہ آپ بھی مسنگ پرسنز کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنے حکم پر عمل درآمد کرائیں تاکہ وہ لوگ جان نہ آئیں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا، اور سماعت کر دی ہے ملتوی تقریباً 2 ہفتے کے لیے، اور جب کیسز میں نوٹس جاری کرتے ہیں تو بندہ بازیاب ہو جاتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون میں یہ کہا ہے کہ اگر کوئی 7 سالوں تک لاپتہ ہو تو وہ مردہ تصور ہوگا، اور پروڈکشن آرڈر میں لکھا ہے کہ خفیہ ایجنسیوں نے اٹھایا ہے عدالت کا رجسٹرار لاپتہ افراد بازیابی کمیشن سے مطالبہ، اور جسٹس رجسٹرار لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن کا پروڈکشن آرڈر میں لکھے الفاظ سے اختلاف کیا انہوں نے، اور کہا کہ جی کیا آپ کو جج صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپنے پروڈکشن آرڈر پر معذرت کریں، ہم کوئی بھی آرڈر جاری کریں مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ بندہ زندہ بھی ہوگا۔ بلوچستان میں 10-15 سال کے بعد بھی لوگ گھروں کو لوٹ آئے، ایمان مزاری نے یہ بات کہی، اور اس طریقے سے جی جو جبری گمشدہ افراد کا یہ معاملہ ہے یہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا، اور اس میں اب عدالت نے دوبارہ اٹارنی جنرل کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے اور پھر سماعت کر دی ہے ملتوی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آگے ہے جی کیس وہ ہے عمران خان صاحب کا عدت کا کیس ہے، وہ آج دوبارہ اس کی سماعت ہوگی، اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آج کیس کنکلوڈ ہو جائے، ورنہ یہ کل کیس جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا، کیونکہ کل آخری تاریخ ہے، 12 تاریخ آخری ہے، اور 12 تاریخ تک یہ کنکلوڈ ہونا ہے، تو آج تھوڑے سا ٹائم لیں گے میرا خیال ہے سلمان صفدر صاحب، اور اس کے بعد پھر آ جائیں گے اپوزٹ جو وکیل ہیں خاور مانیکا کے، انہوں نے، اور یہ پرسوں سے آگے جا نہیں سکتا۔ اس پہ آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں سلمان صفدر صاحب اور خدیجہ صدیقی صاحبان نے آرگومنٹس کیے تھے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی پینل کوڈ میں کہیں عدت کا ورڈ نہیں ملا۔ خدیجہ صدیقی نے کہا سابقہ شوہر کسی صورت نہیں بتا سکتا کہ عدت اور خاتون کے جو پیریڈ ہیں کہ 3 سائیکل کب مکمل ہوئے، یہ خدیجہ صدیقی صاحب نے کہا۔ سابقہ شوہر نے شکایت بھی 2000 دنوں کے بعد فائل کی ہے، 2000 دنوں کے بعد فائل کی ہے، اور عدت میں شادی کے حوالے سے پہلے بھی کئی کیسز ہوئے، تاہم یہ پہلا کیس کہا جا سکتا ہے جو زیادہ ہائی لائٹ ہوا۔ جج افضل مجوکا نے کہا جرم تب بنتا ہے جب ثابت ہو کہ عدت میں شادی ہوئی، اور زبانی طلاق بشریٰ بی بی کو اپریل 2017 میں دی گئی، اگست میں وہ والدہ کے گھر رہائش پذیر ہوئیں، اور بیک ڈیٹ میں طلاق نامہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور پریگنینسی کی وجہ سے اسلام میں عدت پیریڈ رکھا گیا ہے، اور اس کیس میں حمل کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اصل چیز ہی یہ ہے جی کہ جو عدت ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے کہ پریگنینسی کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو اگر وہ شبہ دور ہو جائے تو پھر اس کے اکارڈنگلی آگے پھر ذیلی احکامات ہیں اس کے اکارڈنگلی چلا جاتا ہے۔ فیملی کورٹ سے بھی خاور مانیکا نے رجوع نہیں کیا، اور خاور مانیکا کی رجوع کے حوالے سے باتیں زبانی ہیں۔ خدیجہ صدیقی نے کہا اس کیس کے ذریعے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی کردار کشی کی گئی ہے۔ فراڈ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میاں نے دھوکہ سے خاتون سے دھوکے کے لیے شادی کی، امیگریشن کے لیے بعض اوقات ہوتا ہے، اور فراڈ میاں یا بیوی سے ایک کر سکتا ہے، مگر اس کیس میں دونوں میاں بیوی جیل میں ہیں اور دونوں کو سزا دے دی ہے۔ پینل کوڈ سیکشن 496 فراڈ شادی کے حوالے سے ہے، جرم تب بنتا ہے جب شادی میں ایک پارٹی دوسرے کو دھوکہ دے، اور میاں بیوی سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، اور یہاں تک کہ ان کا فیملی ممبر بھی، ان کی اولاد میں سے بھی کوئی نہیں کہہ رہا۔ اور عمران خان اور بشریٰ بی بی نے شریعت کے مطابق قانونی شادی کی، اور عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا کو کالعدم قرار دیا جائے۔ خدیجہ صدیقی کے دلائل مکمل ہونے کے بعد سلمان صفدر صاحب نے انہوں نے آج آرگومنٹس دیے، اور انہوں نے آج بھی آرگومنٹس دینے ہیں، اور جو مختصراً انہوں نے دیے، انہوں نے کہا جی 6 سال خاور مانیکا خاموش رہے، رجوع کرنا یا نہ کرنا، نہ آیا، نہ فیملی کورٹ سے رجوع کیا، کسی کے ساتھ فراڈ اور بددیانتی ہو تو وہ 6 گھنٹے خاموش نہیں رہ سکتا۔ خاور مانیکا 6 سال تک خاموش رہے۔ خاور مانیکا کے بچوں تک نے اس کیس میں ساتھ نہیں دیا۔ 496 کا الزام بھی خاور مانیکا کا غلط ثابت ہوا۔ تاریخ اور مہینہ طلاق کی دستاویز کے اوپر اوور رائٹ ہے، جس جرح میں خاور مانیکا نے تسلیم کیا، اور طلاق کی فوٹو کاپی پیش کی گئی، اور اس میں بھی فورجری ہوئی، اور عدالت نے فیصلہ کرتے ہوئے اس نقطہ کو بھی دیکھنا ہے۔
टेम्पर्ड और फोर्जरी वाली तलाक दस्तावेजात पर कैसे सजा हो सकती है? मियाँ बीवी ने धोखा नहीं दिया, बल्कि खावर मानेका ने टेम्पर्ड दस्तावेजात के जरिए अदालत को धोखा किया और खावर मानेका अदालत को बताते रहे कि बानी इमरान खान की वजह से इनकी तलाक हुई, मगर तलाकनामा में उसका कोई जिक्र नहीं है। ओरिजिनल तलाकनामा अदालत में पेश ही नहीं किया गया। सलमान सफदर साहब ने कहा कि साइफर केस में भी पहले आजम खान को पहले गिरफ्तार किया गया और फिर गवाह बनाया गया। खावर मानेका गिरफ्तारी के बाद 2 माह तहवील में रहे और रिहा होने के बाद शिकायत फाइल की। खावर मानेका सियासी हरीफों के हाथ में बतौर हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। खावर मानेका आज़ाद और खुद मुख्तार गवाह नहीं, बल्कि दबाव में बयान दिया है और खावर मानेका के बच्चों में से कोई नहीं आया तो ओन चौधरी गवाही के लिए आ गए और ओन चौधरी काबिल एतबार गवाह नहीं, प्लांटेड गवाह है और सियासी मुखालिफ है। ओन चौधरी इद्दत के नुक्ते पर गवाही के काबिल नहीं है। खावर मानेका केस एक दस्तावेज और एक तारीख पर चल रहा है। अगर दस्तावेज ही जालसाजी हो तो केस खत्म हो जाता है। प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपना केस साबित करने में नाकाम रही है और फैमिली मेंबर्स तक इस केस में पेश नहीं किया जा सका और गवाह इस केस में इंडिपेंडेंट गवाह नहीं है। केस में फ्रॉड बता नहीं सके कि कहां और किसके साथ हुआ। खावर मानेका 2000 दिनों तक रुजू के लिए नहीं गए और खावर मानेका पर क्रिमिनल केस बनाया गया और 2 माह तक तहवील में रहे और बाज केस अगवा बराए तवान नहीं बल्कि अगवा बराए बयान के होते हैं। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर के दलाइल हो गए हैं मुकम्मल और आज सुबह 9:30 बजे दोबारा समाअत है और इम्कान यही है कि आज यह केस मुकम्मल हो जाएगा और अगर खावर मानेका के वकील ने इसको बहुत ज़्यादा लंबा खींचा तो ये कल तक जा सकता है, इससे आगे ये जा नहीं सकता। तो पिंग पोंग खेल चल रहा है।